بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وصبح بالعشي والإبكار صدق اللہ العظیم ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت اور وہیں حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہا ہے میرے رب میرے واسطے میرے لیے اپنی جانب سے ایک نیک اولاد دیجیے۔ انک سمیع الدعا، بے شک آپ دعا سننے والے ہیں، پکار سننے والے ہیں۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، فرشتے نے وہیں پکارا اس حال میں کہ وہ کھڑے تھے ابھی محراب میں نماز کی حالت میں۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ نے آپ کو یحییٰ نام کے لڑکا کی بشارت دی ہے، جو تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کے کلمے، اور وہ سردار ہوگا، اور وہ عورتوں کی لذت سے دور ہوگا، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نبی ہوگا صالحین میں سے ہوگا۔ بھائی اور بزرگوں، گزشتہ مجلس میں اس بات پر روشنی ڈالی گئی تھی کہ حضرت مریم کی پرورش حضرت زکریا علیہ السلام کی نگرانی میں بیت المقدس میں ہوئی تھی، جس کی تفصیلات میں نے پہلی مجلس میں عرض کر چکا ہوں۔ حضرت مریم کی والدہ چونکہ ان کو اللہ کے لیے وقف کی تھی، اس بنیاد پر مسجد یعنی بیت المقدس کے حوالے کر دی۔ اس وقت کے امام جو تھے اور مسجد کے جو خاص خادم وہ حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام رشتے کے اعتبار سے خالو ہوتے تھے، اس بنیاد پر آپ کی نگرانی میں ان کو رکھ دی گئی۔ ان کے لیے خاص کمرہ انہوں نے منتخب فرمایا اور وہاں ان کو ٹھہرایا، اور مکمل اس کمرے کی پوری کیفیت اپنے قبضے میں حضرت زکریا علیہ السلام رکھے۔ کوئی جا نہیں سکتا، اندر باہر ہو ہی نہیں سکتا ان کی اجازت کے بغیر۔ وہ جب تالا کھولتے تبھی کھلتا، نہیں تو نہیں کھلتا۔ حضرت مریم اندر رہتی۔ جب وہ
کمرے میں داخل ہوتے تو کچھ عجائبات دیکھا کرتے تھے۔ عجائبات میں سے کھانے پینے کی چیزیں اور بے موسم کے پھل فروٹ ان کے پاس رہتے تھے۔ تو یہ دیکھ کر کے بڑے تعجب کرتے تھے، آخر کمرہ تو میں نے بند کی ہے، تالا میں لگایا، اس کے کھولنے اور اس کے بند کرنے کی اختیار میرے پاس ہے، اور یہ ایک بچی ہے، کون ہے جو اس کے پاس میں بے موسم کے پھل، ایسے ایسے پھل ہیں جو اس وقت میں بازاروں میں ملتے بھی نہیں ہیں اور یہ موسم کا پھل ہے بھی نہیں، آخر کون ہے جو یہاں پہنچاتا ہے؟ تشویش میں تھے، لیکن ایک دن انہوں نے پوچھ بیٹھا کہ وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا، کہ یہ پھل فروٹ، یہ ساری چیزیں کہاں سے، کون لا رہا ہے، کون دے رہا ہے؟ جواب، قالت ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کی روزی عطا کرتا ہے، جہاں بندے کا گمان نہیں وہاں سے، جہاں بندہ سوچ نہیں سکتا وہاں سے اللہ عطا فرماتا ہے، اس لیے یہ اللہ کی طرف سے ہے، آپ اس پر زیادہ کچھ شک یا اس پر زیادہ آپ دماغ مت لگائیے۔ اور ایک پیغمبر کے لیے یہ دو جملے بہت، ان اللہ یرزق من یشاء، سارے شک اور ساری باتوں کا جواب، اللہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، اللہ جیسا چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اب اس کے آگے پھر کوئی چیز نہیں۔ اور یہی ہے کمال یقین، کہ جب کسی کو اللہ پر یقین ہوتا ہے تو دو باتوں میں بڑی بڑی طاقتوں کی ہمت ختم کر دیتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے پاس جب کبھی کوئی ڈرانے کے لیے، ان کو کبھی خوف زدہ کرنے کے لیے لوگ آ کر کے کہتے تھے مکہ سے لوگ آ رہے ہیں، بڑی بڑی فوج، بڑے طاقتور گھوڑ سوار، فلاں فلاں جنگ کرنے کے لیے، لگ رہا ہے کہ آپ سب کو بہت نقصان پہنچائے گا، آپ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ساری طاقت کا ایک ہی جواب، حسبنا اللہ، اللہ کافی ہے، دیکھ لیں گے، اللہ دے رہا ہے، آپ اس پر زیادہ توجہ۔ اگر یہ دماغ میں اور یقین میں یہ بات پیدا کر لے تو حسد ختم ہو جائے، شک ختم ہو جائے۔ آج جو حسد کرتے ہم لوگ، یہ کیسے بڑھ گیا، یہ اس کے پاس دولت کیسے آ گئی، یہ کل کا تو بالکل غریب آدمی تھا، غریب خاندان کا تھا، اچانک اتنی اس کی بلندی اور اس کا اتنی کامیابی کہاں سے؟ عند اللہ، ایک ہی جملے میں سارے مسئلے کا حل۔ اللہ جیسا چاہتا ہے وہ ذرے کو اعلیٰ، اعلیٰ کو ذرے بنا دیتا ہے، وہ بادشاہ کو تخت سے اتار کر کے اس کے ہاتھ میں کٹورا دے دیتا ہے، مانگو فقیر بن کر کے، اس کا نظام ہے، اس کی طاقت ایسی ہے۔ دوسری بات، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ دو جملے اگر کوئی ہم اور آپ دماغ میں رکھ لیں تو حسد ختم ہو جائے، حسد کرنا بند ہو جائے۔ حسد کرنے والا اگر ان دو جملوں کو سمجھ لے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے، تو پھر عند اللہ، تو یہ بات ایسی ہے کہ آدمی یقین کر لے اللہ پر۔ تو حضرت مریم کے دو جملے سے حضرت زکریہ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ ہاں ہو سکتا ہے، اور یہی ہو رہا ہے، عند اللہ، اللہ چاہے تو بند کمرے میں ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ زندہ جو رکھ سکتا ہے، ایک ایسے کمرے میں نہیں رکھ سکتا ہے جہاں ہوا آ رہی ہے، جہاں روشنی آ رہی ہے، جہاں سورج کی گرمی داخل ہو رہی ہے، جہاں ہوا کی ٹھنڈک آ رہی ہے۔ یہی تو وہ چیز تھی جو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو مکۃ المکرمہ میں کفار و مشرکین نے بڑی سختی سے 40 دن بند کر دیے تھے۔ کہاں؟ 40 دن ایک بند کمرے، اور مکہ کی ایک عورت کا گھر ہے وہ، اور اس کو بڑی تاکید کر دی، خبردار اس کو کھانا پینا بالکل نہیں دینا، ہاں اس وقت دینا جب یہ اپنا دین قبول کر لے اور محمد کا دین چھوڑ دے۔ چند چیزیں کھانے پینے کی تھی، وہ ساتھ میں لے کر کے بند ہو گئی کمرے میں۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے حدیث پاک میں، 40 دن تک اس بند کمرے میں رہے۔
یہ عورت چند دن سوچی کہ مر جائے گا آدمی، جب کھانے کے نہیں، پینے کا نہیں، آب و ہوا نہیں، کچھ بھی نہیں، اور لوگوں نے بند کر کے اپنے پاس میں چابی لے کے چلے گئے لوگ، عورت کو بھی نہیں دیے، کیسے ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چپے سے کوئی خاموشی سے کچھ دینا لینا کر دے۔ لیکن وہ عورت بار بار کبھی کبھی دیکھا کرتی تھی دریچے سے جھانک کر کے زندہ ہے یا مر گیا ہے، اگر مر گیا ہوگا تو مکہ والوں سرداروں کو خبر کر دوں گی کہ آؤ نکالو، ختم ہو یہ قصہ۔ لیکن جب بھی وہ دیکھا کرتی تھی تو بالکل تر و تازہ بیٹھے اور ان کے سامنے پھل فروٹ۔ یہ بار بار سوچتی تھی کہ آخر آیا تو آیا کہاں سے، یہ تو ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زکریا علیہ السلام کی بات ہے، ایک پاکیزہ خاتون حضرت مریم علیہ السلام کی بات ہے، لیکن نبی کے غلام ابھی کلمہ پڑھ کر کے وہ قیدی بنے ہیں، مکہ والے نے ابھی ظلم شروع کیا ان پر۔ عورت روز دیکھتی تھی یہ آخر پھل کہاں سے آ رہا، ان کا بھی یہی جواب جب اس نے پوچھی ارے بھائی خبیب یہ کہاں سے، کہا کہ وہ اللہ کھلا رہا ہے جو اللہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ کھلائے، وہاں جو زندہ رکھا وہی رکھا ہے۔ یقین کر لی وہ عورت، کہا کہ میں بھی کلمہ تیری طرح پڑھ لیتی ہوں لیکن ظاہر ابھی نہیں کروں گی۔ 40 دن کے بعد جب مکہ والے سرداروں نے ان کو نکالا ہے کمرے سے تو تر و تازہ نکلے ہیں، اور وہ دیکھیں کہ ان کے پاس میں کھانے پینے کی ہر طرح کی چیزیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو قرآن کریم احادیث میں ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی قبر میں بھی زندہ اور مردے کی کیفیت ہوگی، وہاں بھی اللہ نیکیوں کا بدلہ دے گا، وہاں بھی اس طرح کے حالات ہوں گے، وہاں بھی جنت کے مزے اور جہنم کی تکلیفوں کے اثرات ہوں گے۔ 40 دن کے بعد جب ان کو نکالا گیا تھا پھر بھی لوگ عبرت نہیں لے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ یقین کر لیے، یقیناً یہ پکے سچے مومن مسلمان بن گئے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جو لوگ حسد کرتے ہیں وہ یہ آیت بار بار پڑھیں، جو لوگ کسی کی مالداری پر، کسی کی دولت پر، کسی کی ترقی پر اگر وہ حسد اور بغض رکھتے ہیں، قالت ہوا من عند اللہ، اس جملے کو بار بار پڑھیں، وہ حسد کی بیماری ختم ہو جائے گی، گویا کہ اس کی ایک گولی ہے، ایک دوا ہے یہ۔ 40 دن کے بعد جب ان کو نکال کر کے جو سزا، اس کی تفصیلات ہے، ہم اس پر نہیں جانا ہے، لیکن میں یہ عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام اور ایک پیغمبر کی ماں حضرت مریم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا تو پیارے نبی کے کلمے کی بدولت سے پیارے نبی کے غلاموں کے بھی ساتھ کر کے دکھا دیا۔ اور جب وہ نکلے 40 دن کے بعد میں تو لوگوں نے کہا کہ ابھی بھی چانس موقع، کہا کہ اب تو اور ایمان تازہ ہو گیا میرا، جو چیزیں میں نے نہیں دیکھی تھی اب تو آنکھوں سے اس بند کمرے میں مجھے دکھا دیا۔ اس لیے کبھی قید خانہ قیدی کے لیے کیا ہے؟ رحمت۔ ہمارے اکابر و اسلاف نے بڑی جلدی سے قبول کر لیے تھے لوگ۔ انگریز جب قید خانوں میں ان کو ڈالنے کی دھمکیاں دیتے تھے تو کہتے تھے ڈال دو، ہم یہاں بھی دین کا کام کریں گے وہاں بھی دین کا کام کریں گے، اور کر کے دکھا دیے۔ سخت سزاؤں کے حالات میں، بند کوٹریوں میں ہمارے اکابر و اسلاف بزرگان دین نے جو کام کیے ہیں، آج ہم لوگ کھاتے پیتے اور چلتے پھرتے یہ ڈھونگ جو اور باتیں ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، کچھ نہیں کیا جو وہ لوگ بند کوٹریوں میں اور انگریزوں کی تکلیف کے درمیان کر گئے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمہم اللہ کیا کیے؟ بند کوٹری میں، جزیرے میں، مالٹا کے جیل میں، جزیرے میں، سخت سردیوں کے زمانے میں شیخ الہند ترجمے کے نام سے قرآن کریم کی بہترین ترجمہ لکھے، وہاں لکھے، اس وقت لکھے، اور لکھ کر کے انہوں نے جو پیغام دیا دنیا کو، نکل کر کے وہ یہ کہا اے مسلمانوں یہ قرآن کو اپنا لوگے تو تجھے کوئی بھی نہیں کچھ کر سکتا ہے۔ اور وہ بند کوٹری میں حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمٰن رمضان المبارک جب آیا تو حضرت نے فرمایا کتنے لوگ حافظ ہیں؟ کوئی بھی حافظ قرآن نہیں وہاں پر ہیں، سب بڑے بڑے عالم شیخ الحدیث ہیں لیکن حافظ قرآن نہیں۔ کہا کہ تراویح کی نماز، کہا کہ الم تری کیف سے پڑھ لیں گے،
حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ حضرت یہ سب تو ہم لوگوں کے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے، اس لیے آپ دعا فرما دیجئے تو میں تہجد سے یاد کرنا شروع کروں گا اور عشاء کی نماز تک ایک پارہ ایک جز یاد کر لوں گا اور تراویح میں پڑھا دوں گا میں۔ وہ اس وقت میں وہ جوانی کا عالم نہیں ہے، آج تو سال لگا دیتے ہیں وقت، کتنے سال، 4 سال، پوری زندگی اللہ کے راستے میں صحیح سے سورہ یاسین یاد کر کے نہیں آ پاتے ہیں، قرآن صحیح پڑھ کر کے نہیں آتے ہیں گھر واپس۔ وقت لگایا ہم نے، ہمارا وقت لگا، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مدرسوں میں بھی وقت لگاتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، مدرسوں کے کام میں لگے رہتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے ہیں۔ روزانہ ایک جز حفظ کرتے تھے اور نماز تراویح میں پڑھا دیتے تھے، 30 دن میں کیا ہو گئے؟ حافظ قرآن ہو گئے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ قید خانوں میں بھی جنہوں نے دین کا کام کیا ہے وہ سب اللہ کی مدد اور نصرت سے کیے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تو ہو ان کو تو سولی پر چڑھا دیے، لو اب نہیں مانو گے تو لو، کہا کہ مرنا پسند، شہید ہونا پسند، تم بار بار چڑھاؤ، لیکن محمد الرسول اللہ کا کلمہ ہرگز نہیں چھوڑ سکتا ہوں، اس لیے یقین کامل مجھے ہو گیا۔ عرض یہ کرنا میرے بھائی بزرگوں کہ حضرت زکریہ علیہ السلام جب یہ دیکھیں تو ان کو بھی ایک چیز یاد آئی، بوڑھے تھے، بڑھاپے کی کیفیت، بال سفید، ہڈیاں کمزور، سورہ مریم میں خوب اللہ نے ذکر کیا، تذکرہ کیا، انہوں نے اپنی عاجزی پیش بھی کی ہے، اولاد ان کو نہیں تھی۔ انسان کی فطرت ہے، چاہے وہ نبی ہو یا رسول ہو، اولاد کی ایک اللہ نے چاہت رکھتی ہے سب میں، اس لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ نے اولادیں دی تاکہ میرے نبی اور رسول کیا کریں؟ اولاد کی تربیت کر کے لوگوں کو یہ بتا دیں کہ اولاد کی تربیت کیسی کرنی اور کیسی کرنی چاہیے۔ اس لیے اکثر و بیشتر انبیاء علیہ السلام کی اولادیں، اکثر و بیشتر انبیاء علیہ السلام کے سب کچھ ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، خاندان ان کے ہیں، نواسے نواسیاں سب ہیں، اور ایک پورا سسٹم ہے اللہ نے ان کو دیا، نکاح کرنے کا ان کو حکم دیا۔ تو بڑھاپے میں ایک چیز دیکھ لی ہے، دیکھ کر کے عبرت لی ہے، جب بے موسم کا پھل اس کمرے میں اس بچی کے پاس اللہ دے سکتا ہے تو مجھ جیسے بوڑھے کو بھی اللہ چاہے تو ایک بیٹا دے سکتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا نیک لوگوں کو دیکھو گے تو نیکی یاد آئے گی، اور گنہگار کو دیکھو گے تو گناہ یاد آئے گی۔ گناہ کے راستے کو دیکھیں گے، چلیں گے تو وہی خواہش پیدا ہوگی، لہذا وہ عبرت لیے، حالانکہ پیغمبر ہیں، اور فوراً وہاں سے نکلیں۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا، ہنالک دعا زکریا ربا، اسی وقت دیکھ کر کے وہیں فوراً ایک محراب میں چلے گئے اور نماز 2 رکعت پڑھیں اور دعا کیے، ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے بھی اپنی جانب سے، کس سے مانگ رہے ہیں؟ پیر صاحب سے، بولیے کس سے مانگ رہے ہیں؟ کون مانگ رہے ہیں؟ پیغمبر، اللہ کا نبی، کس سے؟ اللہ سے، پیر صاحب سے نہیں، ان سے پہلے بھی بہت سارے نبی گزرے، ان سے نہیں، بلکہ کس سے؟ اللہ سے۔ پتہ یہ چلا کہ اولاد دینے والا کون؟ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، نہ پیر صاحب ہوں گے، نہ بڑے ولی ہوں گے، نہ کوئی بھی نہیں، نہ نبی ہوں گے۔ اسی لیے تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ رات کی خوبصورت چاندنی اور اس روشنی میں مدینہ طیبہ کے پڑوس میں سے کسی بچے کو اٹھا کر کے گود میں بڑے پیار کر رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ بھی دیکھ کر کے مسکرائیں اور آپ بھی خوشی کا اظہار فرمایا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بار بار نبی کو دیکھتی تھی۔ نبی پوچھیں کیوں بار بار دیکھتی ہوں؟ کیا منشا ہے؟ عورت ہے، سب کو ماں بننے کی خواہش ہے، یہ فطرت میں ہے۔ کہہ گئی کاش کہ میرے اپنے گود میں بھی ایک ایسا ہی بچہ ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ اس کا مالک میں ہی نہیں، اس کا مالک وہ ہے۔ کیا معلوم ہوا کہ نبی بھی کسی کو نہیں دے سکتے، دینا لینا ہوتا تو اپنی بیوی کی خواہش پوری کر دیے ہوتے۔
آج جو ہم لوگ ادھر ادھر پھرتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، ادھر ادھر اولاد کے لیے چکر کاٹتے ہیں، یہ سب شرک کے کاموں میں ہرگز نہیں مبتلا ہونا چاہیے۔ لہذا حضرت زکریہ علیہ السلام ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، آپ اپنی جانب سے ایک بیٹا دے دیجئے، پاکیزہ دیجئے، نیک صالح دیجئے، طیبہ۔ طیبہ میں سب کچھ آ جاتا ہے، نیک بھی، اچھا بھی، خوبصورت بھی، صالح بھی، صحت مند بھی، سب جتنی خوبیاں ایک انسان کے لیے، ایک بچے کے لیے ہو سکتی وہ سب طیبہ میں آ جاتی۔ اسی لیے دو جملے، کھانے کی بات آئی، کھانے پینے کی بات آئی، تب بھی اللہ کیا فرمایا؟ حلالا طیبا۔ کیا فرمایا؟ پاکیزہ کھاؤ، صحت مند چیز کھاؤ، اچھی چیز کھاؤ، طیبہ۔ تو طیبہ میں سب، اولاد کی بات آئی تو حضرت زکریہ بھی کیا جملہ لائیں؟ طیبہ دیجئے، طیبہ میں سب۔ ایسا نہیں کہ لولا ہو، کانا ہو، لنگڑا ہو، بد خلق ہو، بدصورت ہو، عیبدار ہو، نہ، طیبہ میں سب کچھ۔ یعنی ایک بہترین بچے کے لیے، ایک بہترین انسان کے لیے اے اللہ جتنی تو خوبیاں اچھا بنایا ہے وہ کیا کیجئے؟ سب دیجئے مجھے۔ تو مانگو تو خوب دل سے، کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو، وہ دینے والا ہے، جیسا چاہے گا دے گا۔ مانگنے میں بخل نہ کیجئے، اچھا مانگیے، وہ دینے والا ہے، وہ دے گا، اس کے پاس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو ذریۃ طیبہ کے جملے میں سب آ گئی، کیا ہو گئی؟ ساری خوبیاں۔ انک سمیع الدعاء، اس لیے کہ آپ ہی دعا سن سکتے ہیں اور کوئی نہیں۔ فنادت الملائکہ، بڑی جلدی دعا قبول ہو گئی۔ ابھی وہ دعا کر رہے ہیں، دعا قبول ہے۔ پتہ چلا کہ دعا کی 3 حیثیت ہے، کتنی؟ اللہ چاہے گا تو فوراً، نہیں چاہے گا تو کبھی نہیں دنیا میں، چاہے گا تو اس کا بدل۔ تین حالت ہے دعا کی، کتنے؟ 3 حالت۔ جو مانگیں گے وہی ملیں گے، جلدی مل جائیں گے، یہ قسمت والوں کی ہے۔ دعا کرنے والوں میں کتنا تقوی ہے، کتنی پاکیزگی ہے، کتنی اس کے اندر میں اللہ کی محبت ہے، اور اللہ سے اس کی کتنی طاقت ہے، تعلقات ہے۔ جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کے کاغذ جلدی پاس ہو جاتے ہیں، جلدی اس کے لوگ کام کر دیتے ہیں۔ تو اللہ فوراً، تب سب کچھ خوبیاں حضرت زکریا علیہ السلام، نبی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ سے ان کی دوستی ہے، تعلق ہے، تو فوراً دعا۔ تو ایک دعا فوراً اللہ قبول کر لیتا، جیسا مانگیں گے ویسا ہی اللہ دے دے گا۔ ایک دعا کی حیثیت یہ ہے کہ بندہ ایک چیز مانگ رہا ہے لیکن اللہ جانتا ہے کہ یہ اس لائق نہیں ہے، اگر اس کو ہم دے دیں گے تو یہ بدمعاش بنے گا، یہ متکبر بنے گا، یہ غرور کرنے لگے گا، یہ ستانے لگے گا، لہذا مصلحتاً اللہ اس کی جگہ دوسری چیز دیتا ہے۔ اس کی ایک مثال یوں سمجھیے، مثال کے طور پر میں، ایک آدمی کہتا ہے اللہ ہم کو خوب دولت دے دے، خوب دولت دے دے، مالداری دے دے، مالداری دے دے، تو اللہ رب العالمین اس کو دولت اور مالداری نہیں دیتا ہے بلکہ اس کو صحت دے دیتا ہے۔ اب کہیں گے صحت تو ٹھیک نہیں ہوا، مانگے تھے مال دیا، صحت، اب بتلائیے اگر بیمار ہو جائیں گے تو؟ بیمار اگر ہو جائیں گے تو وہ جو دولت مانگے تھے اللہ سے وہ کہاں جائے گا؟ وہیں بیماری میں جائے گا نا، ساری دولت جا رہی ہے تو اللہ پہلے ہی سے دے دیے، 1-2 نعمت دے دیے کہ بیماری کی پریشانی بھی اس بندے کو نہیں اور صحت بھی، تو دولت بھی بچ گئی، پریشانی بھی ختم ہو گئی۔ تو اللہ حکمت و مصلحت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک اندھا آدمی تھا تالاب کے پاس میں، وہ بچوں کے غسل کرتے تھے، نہاتے تھے، تیرتے تھے، اچھلتے تھے، بڑے ہنسی مذاق۔ تو بیچارہ اندھا ذرا نوجوان تھا، یہ بڑا یہ ہوتا تھا کاش ہم کو بھی اللہ آنکھ دے دیتا تو ہم بھی ذرا کھیلتے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ بیٹھے ذرا آپ دعا کر دیجئے نا، ہم کو بھی آنکھ اللہ دے دے تو میں بھی ان بچوں کی طرح ذرا ہنستا کھیلتا، ذرا ہم بھی مزے لے لیتے۔ دعا کیے تو اللہ نے فرمایا میں نے مصلحتاً اس کو اندھا بنایا ہوں، مت دعا کر۔ لیکن وہ پیچھا پڑ گیا روز، تو انہوں نے پھر دعا کی، کہا کہ اچھا آپ کہہ رہے ہیں تو دے دیتا ہوں روشنی۔ فوراً روشنی ملی۔ اب وہ جو تالاب میں تیرنا شروع کیا تو ایک بچے کو مارا، ادھر ڈالا ادھر ڈالا، کسی کو پانی میں ڈالا، کسی کو چھیڑنے لگا، لوگ بچے سے پریشان، یہ کیا کر دیے موسیٰ علیہ السلام، کیوں اس کے لیے ایسا کیے؟ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے اللہ جلدی اس کو اندھا بنائیے نہیں تو سب کو مار دے گا یہ۔
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی ہم جانتے ہیں، ہم وہ حکمت جانتے ہیں، وہ مصلحت جانتے ہیں جو تو نہیں جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ دولت بھی سوچ کر کے کسی کو دیتا ہے، کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے۔ اس کو دے دیں گے متکبر بنے گا، ستائے گا، ظلم کرے گا، گناہ کرے گا، بدکاری کرے گا، اسے اللہ کنٹرول کر دیتا ہے۔ تو کبھی کبھی ہم جو مانگتے ہیں وہی مل جائے، یہ اللہ کی شان ہے۔ کبھی کبھی اللہ حکمت سے، مصلحت سے وہ چیز نہیں بلکہ دوسری چیز دے دیتا ہے۔ تو آدمی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے میرا اللہ میرے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کیا، بلکہ انصاف کا معاملہ کیا۔ کبھی اللہ رب العالمین اپنی حکمت سے بندے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ دعا کر رہے ہیں ہم صحت کے لیے، صحت کے لیے، دولت کے لیے، لیکن اس کی جگہ دوسری نعمتیں عطا فرما دیتا ہے، راستے کے حادثات سے بچا دیتا ہے، دشمنوں سے بچا دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، تیسری حالت دعا کی ہوتی ہے کہ وہ دعا اللہ آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ دعا نہیں قبول ہو جاتی ہے، دعا ہر ایک دعا قبول ہوتی ہے، لیکن وہ آخرت کے لیے ہو گئی ہے، وہاں رکھ دیا اللہ تعالیٰ، یہاں نہیں دیں گے اس کو۔ ایک تو بیچارہ نماز نہیں پڑھتا ہے، نیک نہیں کام کرتا ہے، مر کر کے تو آئے گا، ہے ذرا ٹھیک، لیکن یہ سب کام نہیں کر رہا ہے، اللہ رحم کرتا ہے تو اس کی دعائیں وہاں ذخیرے نجات کے لیے رکھ دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ کل جب وہ دعائیں ملے گی میدان محشر میں، لوگوں کو مانگی ہوئی دعائیں، اور اللہ فرمائے گا تو آج جنت میں جا رہا انہی دعاؤں کی برکت سے، تو لوگ کہیں گے کاش کہ میری ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی دنیا میں، یہیں آخرت کے لیے اللہ رکھ دیتا تو اور جنت کے درجے مجھے مل جاتے۔ وہاں کی تو زندگی گزر جائے گی، یہاں تو گزر ہی جائے گی، گزرتی یا نہیں گزرتی ہے۔ سڑکوں والوں کی بھی زندگی، محلوں والوں کی زندگی، ان پڑھوں کی زندگی، پڑھے لکھوں کی زندگی، تہجد گزاروں کی بھی زندگی، شرابی کبابوں کی بھی زندگی، سب کی گزر جاتی ہے، گزرے گی، گزر جائے گی۔ لیکن وہاں کے درجات نیکی پر تو دعا کی 3 درجات ہوئے، کتنے؟ ایک فوراً ہو بہو یہ اللہ کی شان مانگنے والے کی تقوی پر، ایک مصلحتاً اس کے بدل میں کچھ اور ایک آخرت میں اس کو لیے ذخیرہ، وہ بڑی چیز۔ لہذا حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا فوراً قبول ہو گئی، کیونکہ مانگ رہے تھے۔ یہ دعا اللہ نے ان کی تقوی کی بنیاد پر، ان کی عاجزی اور یقین پر فوراً قبول فرمایا۔ ان اللہ یبشر، خوشخبری دے دی گئی، خوشخبری فرشتے کے ذریعے حضرت جبریل علیہ السلام، یہاں تو صرف فرشتہ کہا گیا، لیکن حدیث میں حضرت جبریل علیہ السلام پیغمبروں کے پاس آتے تھے، بشارت لے کر کے آ گئے، آپ کو ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام یحییٰ رکھیے گا۔ کیا رکھیے گا؟ یحییٰ رکھنا نہیں، اللہ رکھ دیا، کیا کہتے ہیں؟ بیحییٰ، اس کا نام اللہ ہی طے کر دیا، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ وہ تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کی بات، کلمہ کو، یعنی جو بھی اس وقت اللہ کے احکامات ہوں گے اس کو خوب وہ مانے گا، قبول کرے گا، نافرمانی نہیں کرے گا، وہ لوگوں کا سردار بنے گا، وہ سیدہ۔ کتنی خوبی ہو گئی، ایک تو نام یحییٰ، دوسرا مصدق، تصدیق اللہ کے حکم پر چلنے والا، انکار کرنے والا نہیں ہوگا، تیسری خوبی سیدہ، سردار ہوگا لوگوں کا، امام ہوگا وہ، حسورا، چوتھی خوبی وہ عورتوں کی لذت سے دور رہے گا۔ عورتوں کی لذت مطلب شادی ودی نہیں کرے گا، گویا کہ نکاح نہیں کرنا چاہے گا، اس سے وہ بچے گا اپنے آپ کو۔ 5ویں خوبی نبی، ہم اس کو نبی بنائیں گے آگے۔ 6ٹھی خوبی من الصالحین، نیک لوگوں میں ہم اس کو شمار کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک چیز مانگے تھے حضرت زکریا علیہ السلام، کیا؟ ذریۃ طیبہ، تو یہ طیبہ میں کتنی خوبی آ گئی، نام بھی کس نے رکھا؟ اللہ، تصدیق کرنے والا، سردار، نبی، خواہشات سے بچنے والا، صالحین۔ تو بتلائے نا کہ طیبہ ایک ایسا جملہ ہے کہ اس کے اندر بڑی باتیں ہیں، ساری خوبیاں آ جاتی ہیں۔ یہاں 2 باتیں برز کرنی، ایک تو یہ ہے کہ وہ شادی نکاح سے بچنے دیں گے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو نکاح کرنے کا حکم دیا،
یہ کیسی خوبی ہے کہ وہ نہیں کریں گے جبکہ کرنے کا حکم ہے۔ خود ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ السلام نے نکاح کو اپنی نسبت بتائی، النکاح من سنتی، میری سنت ہے اور انبیاء کی یہی سنت ہے۔ پھر یہ کیسے گویا کہ ایک الگ تھلگ یہ کہ اپنا بنانا چاہ رہے ہیں یا ان کی خوبی اللہ دے رہا ہے؟ اس کے مختلف جوابات علماء کرام دیے۔ پہلی بات تو یہ ان کی شریعت ہے، محمد الرسول اللہ کی شریعت نہیں، بات ختم ہو گئی، ایک جواب۔ دوسری بات یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس امت میں بھی کوئی آدمی اتنا متقی پرہیزگار ہو کہ وہ صرف آخرت ہی کے لیے فنا فی اللہ کے درجے میں ہو، اور اس سے یہ گناہ جو ہوتے ہیں یہ اس کی کوئی گناہ کا اس کے پاس میں قریب تک کے نظر نہیں آ رہا ہو، اور وہ فنا فی اللہ بالکل آخرت اور اللہ ہی سے جڑی ہوئی اس کی زندگی ہو، تو ان کے لیے گنجائش وہ نکاح نہ کرے، ٹھیک ہے، نکاح نہ کرے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لیے شرط بھی رکھا ہے کہ اگر تمہارے پاس کھلانے کے لیے، بیوی کو سر چھپانے کے لیے، کپڑا دینے کے لیے، گھر رکھنے کے لیے اگر ہے تب کیا کرو، نکاح کرو، اگر نہیں ہے تو لا کر کے پریشانی میں مت ڈالو، پہلے اس کا انتظار کرو، کیا کرو، انتظام کرو۔ ایسا نہیں کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ گھر ہے، نہ کھلا سکتے ہو، نہ کماتے ہو، صرف یہی نہیں کہ اللہ کھلا دے گا کر لوں نکاح، اللہ ہے، نہیں، پہلے بنیادی چیزیں اتنی ہونی چاہیے، 3 چیزیں جس کو کہتے ہیں روٹی، کپڑا اور مکان۔ ایک عورت کو لانے کے لیے یہ 3 چیزیں ہونی ضروری ہے کہ اگر ایک عورت آئے گی تو اس کے ستر تم ڈھانپ سکتے ہو، ایک عورت آئے گی تو رات سکون کے ساتھ میں دونوں ایک چھت کے نیچے زندگی گزار سکتے ہو، کل کا کھانے کم سے کم 3 دن علماء فرماتے ہیں اتنا کھانے کے تیرے پاس انتظام ہو، اور اگر نہیں ہے تو ابھی کماؤ، کیا کرو، ابھی انتظام کرو۔ باقی وہ اور چیزیں ہیں، دین مہر یہ سب، لیکن اتنی بنیادی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ایسے لوگوں کو فرمائے روزہ رکھو، اگر نہیں ہے تو محنت کرو، جنگل میں جاؤ، کاٹو، لکڑیاں بیچو، اور جب اتنا ہو جائے گا تب پھر کہنا۔ بعض موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعاون اور مدد کی شکلیں بھی بناتے تھے، لیکن اتنا انتظام ضروری ہے، لہذا اگر اتنا نہیں ہے تو نکاح وہ کرنے کا حقدار نہیں رکھ سکتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کسی مجبوری کی بنیاد پر اور کوئی آدمی اگر بچ سکتا ہے اور اس کے پاس نہیں تو نکاح نہ کرے، یہ کوئی ایسا نہیں کہ لا کر کے ظلم کرنا یہ زیادہ گناہ ہے بنسبت اپنے نفس کو کنٹرول کر لینا۔ دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ انہی کی بات ہے، یہ پیغمبر تھے، اللہ نے خود ان کے اندر یہ صلاحیت دے دی تھی کہ ان چیزوں سے وہ نہیں لگیں گے، تو اللہ چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی عرضی کی بات نہیں، وہ خواہشات کو کدھر موڑ دے، کیا کر دے، وہ الگ چیز ہے، لیکن عمومی حالت میں ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے نکاح کرنا۔ اس لیے آقا نے فرمایا میں نکاح کیا، میرے نکاح میرے حکم یہ کیا ہے، سنت کے درجے میں۔ اسی لیے نبی پاک علیہ السلام سے ملنے کے لیے 3 شخص گئے تھے، اور گھر سے حجرے سے باہر بیٹھ کر کے ذرا انتظار میں ان کو وقت لگ رہا تو بیٹھے بات کرنے لگے۔ باہر ایک خادم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھیں رسول اللہ کا عمل کیا ہے، رات میں کیا کرتے ہیں، دن میں کیا کرتے ہیں، تو بتائے۔ کہا کہ اتنی نماز پڑھتے ہیں رسول اللہ، شادی بھی کیے ہیں، وہ نکاح بھی کیے ہیں، روزہ بھی ایسے رکھتے ہیں، کبھی رکھتے کبھی چھوڑتے ہیں۔ تو آپس میں تینوں پھر بات کرنے لگے کہ نہیں، میں نکاح ہی نہیں کروں گا تاکہ اللہ کرتا رہوں گا، ٹھیک ہے۔ دوسرے نے کہا کہ ہم پوری زندگی روزہ ہی رکھیں گے، کبھی بھی افطار نہیں کروں گا، یعنی روزہ کا جو ہے رات میں کھائیں گے لیکن روزہ پوری زندگی۔ تیسرے نے کہا کہ میں جنگل میں جا کر کے صرف عبادت ہی عبادت کروں گا، لوگوں میں رہیں گے تو ملنا جلنا ہوگا تو پھر فری نہیں ہوں گے، اس لیے جنگل میں چلے جائیں گے جہاں ہم سے کوئی نہیں ملے گا اور اللہ کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کے باہر آئے اور کہا کہ تم کو تینوں کی باتیں میں نے سن لی ہے، تم تینوں کے لیے چیزیں کرنا جائز نہیں ہے، تم سے زیادہ طاقتور ہوں اور طاقت اللہ نے مجھے دی ہے، پھر بھی میں کبھی روزہ کبھی افطار، تاکہ میری امت کے لیے آسانیاں ہو جائے، سمجھے۔
صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، ہمیشہ روزہ نہیں، اس لیے میں مہینے میں 3 روزے رکھتا ہوں، کبھی کچھ رکھتا ہوں، کبھی چھوڑ کے رکھتا ہوں، ہمیشہ نہیں رکھتا ہوں، صیام الدہر نہیں کہ پوری زندگی روزہ نہیں، اور میری یہ سنت بھی نہیں ہے۔ تم سے زیادہ میں اللہ سے محبت اور اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، لیکن سوتا بھی ہوں، بازار بھی جاتا ہوں، گھر میں جھاڑو بھی لگانے کی ہوتی ہے تو کبھی بیوی کے ساتھ مل کر کے وہ بھی کام کر لیتا ہوں، کپڑا بھی دھوتا ہوں، رات میں جتنی ہے اتنی نماز بھی پڑھتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، حالانکہ تجھ سے زیادہ میرے تعلق اللہ سے ہے، اور یہی ہے اللہ کو پسند کہ وہ بیوی بچوں معاشرے میں رہ کر کے بس عبادت کرے، تو وہ عبادت اللہ کو پسند ہے۔ جنگل میں چلا گیا تو کیا ہوا؟ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم ریٹائرڈ ہو جائیں گے تو بس مسجد کے بنے، ارے بھائی اب تو ساری خواہشات ریٹائرڈ ہو گئی، اب تجھے پوچھے گا کون باہر میں؟ گھر والے بھی بیٹھنے گھر میں نہیں دیں گے، رشتہ دار بھی نہیں بلائیں گے، بڈھا کھانستا ہے، بڈھا ہانپتا ہے، بڈھا یہ کرتا ہے، اس لیے اس کو دوری رکھو۔ اب تو بڈھے کو سوا اللہ کے گھر اور کچھ بھی نہیں نظر آئے گا، یہاں آئیں گے یہاں کھانسیے بھی، یہاں ہانفیے بھی، لوگ کہیں گے اللہ کا بندہ، اللہ کا گھر ہے، یہاں کوئی کسی کو نہیں بولے گا، لیکن گھر میں تو لوگ بولے گا۔ لہذا بڈھا ہو جانے کے بعد، عمر چلی جانے کے بعد اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہم اب عبادت خوب کریں گے، یہ عبادت سے بہتر جوانی کی عبادت ہے۔ اللہ کو وہ پسند ہے جس وقت خواہشات تیرے ارد گرد گھومے، تیری بیوی بھی تجھ سے مطالبہ کرے، بچے بھی مطالبہ کرے، رشتہ دار بھی تجھے بلائے، ان ساری جھمیلوں سے تم وقت نکال کر کے پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو اللہ کہتا ہے یہ ادا مجھے زیادہ پسند۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، بڑھاپے میں تو آنا ہی آنا ہے، اب جائیں گے کہاں؟ اب تو کہیں ہے نہیں، اس لیے جوانی میں عبادت کیجئے، جوانی کی عبادت کام آتی ہے، جوانی کی عبادت بڑھاپے سے کئی گنا درجہ اس کا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں کہ پوری زندگی الگ تھلگ معاشرے سے ہو کر کے، بیوی بچوں سے کٹ کر کے عبادت کرنا میری سنت نہیں ہے، رہبانیت میرے دین میں نہیں ہے، یہ عیسائیوں کا دین ہے۔ وہ لوگ چھوڑ چھاڑ دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور نکاح میری سنت ہے، میں نے تینوں طبقوں سے نکاح کیا، بیوہ سے بھی کیا، مطلقہ سے کیا، کنواری سے بھی کیا، تاکہ میری امت ہر طبقے کے لوگوں سے ضرورت پر نکاح کر لے، اور ایک نہیں کیا کئی کیا، اسی لیے تاکہ امت کے لیے ایک نمونہ رہے۔ لہذا سب کچھ کے باوجود اگر آدمی عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت بڑی مقبول اللہ کے یہاں ہوتی ہے۔ تو عرض یہ کرنا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی یہ خوبی کہ وہ عورتوں کی لذت یعنی نکاح سے دور ہو جانا یا نہیں ہونا، یہ ان کی خاص ایک وصف اللہ نے اور صفت اللہ نے ان کی خوبی ایک بنا دی، اور اللہ جس کو نواز دے تو الگ بات ہے۔ آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں اور گزر گئے لوگ جو اپنی پوری زندگی فنا فی اللہ میں گزار دیے، ذرہ برابر بھی نگاہ اٹھا کر کے بھی غیر عورتوں کی طرف نہیں دیکھیں، اور بے نکاح ان کی زندگی گزر گئی، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی کاموں اور خدمتوں میں۔ ایسے ہیں لوگ متقی پرہیزگار، کئی لوگ ہیں، آج بھی ہیں، ہمارے استادوں میں سے بھی ایک استاد ہے اور ایک بڑے شیخ الحدیث بن کر کے دنیا سے چلے گئے، ایسے لوگ بہت سارے لوگ ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگ، عرض یہ کرنا ہے کہ خوبی، لیکن نکاح کرنا نبی کی سنت ہے۔ نکاح کیجئے، پاک دامن رہیے، نکاح کیجئے، اس کے لیے قربانیاں، محنتیں اپنے آپ کو پیش کیجئے، اور پھر ان سے وقت نکال کر کے دونوں میاں بیوی جنت کی آخرت کی تیاری کریں، یہ بہتر ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحْصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، خوشخبری تو مل گئی، کس کی ملی؟ بیٹے کی۔ کب؟ عمر بڑھاپے میں۔ مانگنے والا تو مانگ لیا، لیکن اب پریشانیاں شروع ہو گئی۔ بیوی سے تو پوچھا ہی نہیں تھا، بیٹا ہوگا تو کہاں ہوگا؟ بیوی کے ذریعے سے، ہمارے سے تو نہیں ہوگا، اب مسئلہ بیوی کا ہے۔ اب ان کو پریشانی آ گئی۔ ہم لوگ بھی مانگ لیتے ہیں اللہ یہ دے دے یہ دے دے، لیکن سوچتے کہ دے دے گا تو پھر کیا کریں گے؟ اس لیے پہلے دیکھ لیجیے، جس کو بڑوں نے بزرگوں نے کہا کہ ہاتھی لانے سے پہلے ہاتھی باندھنے کی جگہ بنا لو ہے، ایسا نہیں کہ لے آؤ گے تو پھر جیسے آج کل کار لوگ خرید لیتے ہیں، جہیز میں کار مل گیا، اب پارکنگ کی جگہ نہیں ہے تو روز ٹھگ کے کھانا، جھگڑے ہونا۔ کیوں لیا بھائی؟ پہلے پارکنگ کا انتظام کر، نہیں سسرالی والے انتظام کر دیں گے کیا؟ مانگ لیا جہیز خوب، لیکن گھر میں جگہ نہیں رکھنے کا،
وہ پریشانی حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کی محبت میں اور وہ چیزیں دیکھ کر کے مانگ لی اب پریشانی شروع ہوئی تھوڑی، یہ مانگ تو لیا لیکن ہوگا بچہ کیسے، میں بھی بوڑھا، بیوی بھی بانجھ، اور سب کی عمر اتنی لمبی ہے، اس عمر میں بچہ کا ہونا یہ تو بڑی عجوبہ بات ہوگی، پھر لوگ کیا کہیں گے؟ ایک بات ذہن میں انسانی فطرت اور تقاضے کی بنیاد پر سوال کر دیے، نبی تھے فوراً ڈارے قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامراتی عاقر، اے میرے رب کہیں کر کیسے ہوگا، مانگ تو لیا لیکن ہوگا اب کیسے؟ تو اللہ بھی بڑی عجیب و غریب، پھر اپنی مجبوری بھی رکھیں، اے اللہ آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ میں بوڑھا ہوں، ہڈیاں کمزور جھل جھل ہو گئی ہے، داڑھی سفید، بال سفید، سب کچھ، بلغنی الکبر، بہت جو حد درجہ بڑھاپے کے اس میں پہنچ گیا ہوں، خواہش ہے بڑھاپے کی، اولاد کی، ہو گئی مانگ لیا، اور دوسرے مقابلے میں میری بیوی بھی بانجھ ہے، اولاد کا وہاں کوئی سسٹم اب نہیں ہے، جو آپ نے سسٹم اور نظام بنایا ہے دونوں اس سے ہم لوگ بالکل الگ تھلگ ہیں۔ اللہ بھی ایک ہی جملے میں جواب دیا، قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ ایسا ہی کر دے گا، ایسا ہی کرتا ہے، دیکھا نہیں آدم کے لیے کون بیوی اور باپ اور ماں تھی؟ اللہ نے پیدا کیا نہیں کیا؟ وہاں کون بڑھاپا اور کون جوانی اور وہاں کون مسئلہ تھا؟ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ ایسا ہی کرتا ہے، بس جواب ختم، پھر وہ نہیں پوچھیں، اللہ نے چاہا تو ویسے۔ یہ بات اور یہ واقعہ لانے سے بعد میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے ایک مضمون، ایک راستہ ذہن کو صاف بنا رہا ہے، تاکہ پہلے یہاں سمجھ لو یہاں تو بیوی بھی ہیں اور یہاں شوہر بھی ہیں، یہاں بھی زندگی ہے، لیکن ایک اور میں معجزہ دکھانے جا رہا ہوں جہاں پر میں باپ نہیں ہوگا، صرف ماں ہوگی اور بچہ ہو جائے گا۔ تو اللہ اسی لیے اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے کو یہاں بیان کیا۔ اللہ بڑی مصلحت و حکمت کے ساتھ دنیا کے نظام کو چلاتا ہے، لہذا ایک جواب قال کذالک یفعل، حضرت زکریا بہت یہ ہوئے، کہا کہ اچھا کچھ علامت بتا دیجیے اللہ، تاکہ اس دن میں مطمئن رہوں، زیادہ گھبراؤں نہیں۔ کیا علامت؟ قال رب اجعل لی آیہ، اے میرے پروردگار کوئی ایسی نشانی، کوئی علامت بتا دیجئے جس دن یہ بچہ ہوگا جو میں نے مانگا ہے آپ سے، اور آپ جو دیں گے، جس وقت دیں گے وہ وقت کیسا ہوگا، میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، میری بیوی کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ عام حالات میں تو ہم جانتے ہیں، ابھی 2 مہینہ ہوا، 3 مہینہ ہوا، ڈاکٹر چیک اپ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، وہ بتا رہا ہے لڑکی ہے یا لڑکا ہے، کیا ہے، سب اب سسٹم میں، تو اس کی پھر تیاریاں ہوتی ہے۔ اے اللہ ہمارے لیے کیا ہوگا؟ قال آیتک الا تکلم الناس 3 ایام الا رمزا، اے میرا نبی، اے میرے پیغمبر، یہ نشانی ہوگی کہ جس وقت یہ بچہ ہونے والا اور جس وقت میں آپ کو دوں گا، آپ 3 دن لوگوں سے زبان سے بات نہیں کر سکیں گے، اشارے سے کریں گے۔ ارے یہ زبان اللہ کیوں بند کر دیا؟ یہ بند کر کے یہ دنیا والوں کو بتایا کہ دیکھو وہ اللہ اولاد دے رہا ہے بڑھاپے میں، بیٹا دے رہا ہے بڑھاپے میں، وہی اللہ بولتی ہوئی زبان کو بھی بند کر دیتا ہے۔ جو اللہ بولتی ہوئی زبان کو بند کر سکتا ہے وہ بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے اللہ نے دکھایا۔ یہ زبان کو روکنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، جو اللہ بولتی ہوئی چلتی ہوئی زبان کو روک دے سکتا ہے، وہی پروردگار بغیر کسی اسباب کے بڑھاپے میں بھی اولاد بچہ دے سکتا ہے۔ 3 دن آپ بات نہیں کر سکیں گے، کوئی پوچھے تو اشارے سے کرنے کیا کریں گے؟ اس کے برخلاف آگے جو عنوان آ رہا ہے، یہاں زبان بول رہی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے وہاں زبان بولنے کی صلاحیت نے بھی گود میں ہے، وہاں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بلوایا، یہاں بولنے والے کے زبان رکوایا۔ دیکھیے اللہ کی قدرت اور شان، ذرا غور کریں گے تو وہاں بچہ ہے ابھی، اور مریم سے جب آ کر کے لوگ پوچھیں یہ بچہ کہاں سے کیسے آیا، تو حضرت مریم کہنے لگی کہ انہی سے پوچھ لو۔ لوگ کہیں گے یہ بچہ ہے، یہ بول سکتا ہے کیا، اس سے پوچھیں گے؟ کہا کہ پوچھو تو کیا بولیں؟ انی عبد اللہ، میں کیا ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں۔ زبان کھلی،
پتہ چلا کہ جہاں زبان بولنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی وہاں اللہ نے زبان میں طاقت دے کر کے بھلوایا، اور جہاں زبان میں بولنے کی طاقت تھی اللہ نے وہاں زبان کو روکوایا، تاکہ دیکھو میری طاقت میں جیسا چاہوں ویسا کر سکتا ہوں۔ 3 دن اشارے میں بات کی، اچھا ٹھیک ہے، اور یہ 3 دن کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ پٹاخے پھوڑنا ہے، غبارے پھوڑنا ہے، بیٹا ہو رہا ہے خوشی میں، اب تو بالکل قریب ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، کیا کرنا؟ آپ کو کثرت سے اب میرا ذکر کرنا ہے۔ ساری پریشانیوں کا حل ذکر اللہ سے تعلق۔ اے میرے پیغمبر ذکر میں رہیے گا، مجھے یاد کرتے رہیے گا، میرا نام لیتے رہیے گا، صبح و شام یہ کام کرتے رہیے گا۔ بالعشی والابکار، صبح بھی شام کو بھی ذکر ہی سے مسئلے حل ہوں گے۔ لہذا خوشی میں بھی اللہ ذکر کا حکم دیتا ہے، اور غم میں بھی اللہ ذکر کا حکم دیتا ہے۔ خوشی میں بھی تم میرا شکر ادا کرو ذکر کے ذریعے سے، اور غم میں بھی ہو تو میرے ذکر کرو تاکہ غم ذکر کے ذریعے سے ہٹا دو۔ تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا آپ ذکر کیجئے گا، ذکر کیجئے گا۔ اسی لیے علماء کرام لکھتے ہیں ولادت کا وقت بڑا نازک مرحلہ ہے، ایسے موقع پر آدمی کو اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے، اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، گھر والوں کو اللہ کی طرف رجوع کر کے اس کے لیے، اس کام کی آسانی کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، ذکر کرنی چاہیے، نہ کہ صرف لڈو بانٹنا چاہیے، نہیں، ذکر۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ لہٰذا حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے جب یہ وقت اللہ نے فراہم کیا، اور ان کی بیوی کو جب یہ حمل کی اس طرح کی کیفیت آئی اور بچے